بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دوران حج شیطان کو کنکریاں مارنا بھی ارکان حج میں سے ایک اہم رکن ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے اس عمل کو رمی یا رمی جمار کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حج دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل ایک مشکل عمل ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ اس عمل کی اہمیت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یعنی شیطان کو یہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں، اس حوالے سے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے رمی کی۔ یاد رہے کہ رمی جمار حج کی معروف اعمال میں سے۔ رمی کے لغوی معنی ہے پھینکنا، ڈالنا، الزام لگانا، بات اڑانا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ دونوں ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور رمی جمار کے معنی ہیں چھوٹے کنکر پھینکنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں رمی جمار کی تعریف یہ ہے مخصوص وقت میں مخصوص مقام پر مخصوص گنتی کے ساتھ کنکر پھینکنا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کی تاریخ میں 5 یا اس سے زائد ہاتھ کی دوری سے مذکورہ جمرات پر ساتھ ساتھ کنکریاں پھینکنے کو حج کی اصطلاح میں رمی جمار کہتے ہیں۔ اگر کنکریاں جمرات پر نہ پڑیں اور اس کے قریب 3 ہاتھ یا کم از کم 1 ہاتھ کے فاصلے پر گر جائیں تو بھی رمی جمرات کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ دوستو، رمی کے مسائل پر بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں اس سوال کی کہ آیا یہ کنکریاں جو ماری جاتی ہیں واقعی شیطان کو ماری جاتی ہیں، یعنی حاجی کا پتھر کیا واقعی شیطان کو لگتا ہے؟ تو یاد رہے کہ رمی دراصل ایک یادگاری عبادت ہے جو شیطانی اور باطل طاقتوں سے اظہار نفرت کے لیے علامتی طور پر اس امت میں باقی رکھا گیا۔ اس حکم کے پیچھے ایک یادگار واقعہ ہے جس کا ذکر حدیث اور تاریخی کتابوں میں آیا ہے۔ بہقی میں حضرت ابن عباس کی روایت آئی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم حکم الہی یعنی بیٹے کی قربانی کی تعمیل کے لیے چلے تو شیطان جمرہ عقبہ کے نزدیک سامنے آیا تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا تو آپ نے دوبارہ اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر تیسرے جمرے کے پاس سامنے آیا تو آپ نے 6 اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کو پتھر مارنے کی کارروائی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتباع میں ہے۔ گویا رمی جمار امت اسلامیہ کی طرف سے شیطان اور تمام باطل قوتوں کے خلاف اجتماعی نفرت کا علامتی مظاہرہ ہے جو ہر سال پابندی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ حاجی کی کنکریاں شیطان کو نہیں ماری جاتی اور نہ شیطان کو لگتی ہیں، بلکہ یہ ایک علامتی عمل ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملی اور دینی طور پر ہمارے روحانی باپ ہیں، اور باپ کے خلاف شیطان نے جس فریب کی کوششیں کی تھی اور بار بار مزاحمت سے بھی باز نہیں آیا تھا، تو اس عظیم باپ کی تمام فرزندوں پر لازم کر دیا گیا کہ اس شیطانی مزاحمت کا اجتماعی مقابلہ کرے۔ تو دوستو، جمرات دراصل شیطانی قوتوں کی یادگار ہیں، ان ستونوں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ اصل یہ مقامات ہیں جہاں اللہ کے دشمن شیطان نے اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شکار کرنے کی کوششیں کی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ رمی ایک شرعی حکم ہے اور رمی جمار اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے، حج کے ارکان یا فرائض میں شامل نہیں ہے۔ اور رمی جمار کے وجوب کے لیے متعدد روایت پیش کی جاتی ہیں۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج کو ہی اپنی سواری پر سوار ہو کر رمی فرما رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے، مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں وقوف فرمایا تاکہ لوگوں کے سوالات کے جواب دیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں نے بے شعوری میں ذبح سے پہلے ہی حلق کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ذبح کر لو، کچھ حرج نہیں۔ ایک دوسرے شخص نے پوچھا کہ میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی، آپ نے فرمایا کہ رمی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ پیارے دوستو، رمی کا طریقہ کیا ہے، رمی کا وقت کون سا ہے، یعنی رمی کب کرنی ہوگی، تمام مسائل آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں اس دلچسپ حقیقت کا، رمی میں استعمال ہونے والی یہ کنکریاں آخر کہاں جاتی ہیں جو لاکھوں زائرین رمی کے دوران جمرات کو مارتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ مینا میں ان کنکریوں کو صاف کرنے کی کارروائی ایک خودکار عمل ہے جو جمرات پل کے تہہ خانے میں 15 میٹر کی گہرائی پر واقع ہے۔ حجاج کی جانب سے جمرات کے 3 حوضوں میں کنکریاں پھینکے جانے کے بعد 3 خودکار کنویئر سسٹم کے ذریعے ان تمام کنکریوں کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنکریوں کے چھانٹے جانے اور الگ کیے جانے کی کارروائی عمل میں آتی ہے۔ یہ پورا نظام جمرات کے پل کی مختلف منزلوں پر نصب برقی پھاٹک کھولے اور بند کیے جانے کے ذریعے کام کرتا ہے۔
اس طرح ان کنکریوں کو منتقلی کے لیے مقررہ لاریوں تک پہنچایا جاتا ہے، جس کے بعد ان کنکریوں کو کچرا شمار کر کے مقررہ مقامات پر ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری اندازے کے مطابق سالانہ تقریباً 1000 ٹن کنکریوں کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ دوستو، اس خودکار نظام کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے اب آپ کو رمی کی چند ضروری مسائل سے آگاہ کرتے ہیں جن کا معلوم ہونا ہر مسلمان کے لیے اہم ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمی کے وقت کی۔ یاد رہے کہ شریعت نے رمی کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ رمی کے لیے 4 یوم مقرر ہیں: 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ پہلے دن کو یوم النحر اور بقیہ 3 دن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اور اللہ کا ذکر کرو بعد رمی مخصوص دنوں میں، جو پہلے 2 دنوں میں جلدی کر کے چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر سے جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ البتہ ان تمام دنوں کے وظائف میں فرق ہے اور سلسلے میں احادیث کے مضامین مختلف وارد ہوئے، جن کی بنا پر فقہا کے درمیان میں بعض چیزوں میں اختلاف رائے واقع ہوا، جس کی مختصر تفصیل پیش کی جا رہی ہے، جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ذی الحج کے باتفاق فقہا صرف جمرہ عقبہ یعنی بڑے جمرہ کی رمی واجب ہے۔ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ صبح صادق ہی سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے دن کی صبح صادق تک اس کا وقت جواز باقی رہتا ہے۔ البتہ وقت مسنون طلوع آفتاب کے بعد سے زوال تک ہے۔ زوال کے بعد سے غروب تک وقت جواز ہے، کوئی کراہت نہیں، اور غروب آفتاب کے بعد سے 11 کی صبح صادق تک یا 10 کی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا وقت بھی وقت جواز ہے، مگر کراہت سے خالی نہیں۔ مگر ایک بات یاد رہے کہ وقت جواز میں یہ کراہت غیر معذورین کے لیے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر، مرض، کمزوری، اژدہام وغیرہ کی بنا پر غیر مسنون اوقات میں رمی کرے تو کچھ کراہت نہیں، جیسا کہ علامہ شامی نے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ واجب کا ترک اگر کسی عذر کی بنا پر ہو تو اس کا ترک پر کچھ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر کسی ممنوع فعل کا ارتکاب ہو، مثلاً سلا ہوا کپڑا پہن لے، تو اس پر تاوان ہے۔ اور اخیر میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو شخص بغیر عذر کے فجر سے قبل رمی کر لے تو اس نے برا کیا، مگر اس پر کچھ نہیں۔ اور یاد رہے کہ مذہب حنفی کے اکثر فقہا کا مذہب اسی طرح ہے۔ دوستو، حضرت امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ رمی کا وقت پہلے دن زوال تک ہی ہے، اس کے بعد قضا ہو جاتی ہے، کیونکہ بعد کے 3 دنوں میں رمی کے اوقات زوال سے شروع ہوتا ہے اور نصف آخر میں اس کا وقت رہتا ہے۔ تو پہلے دن رمی کا وقت زوال تک رہنا چاہیے تاکہ نصف اول میں اس کی ادائیگی ہو۔ اگر کوئی شخص 11ویں ذی الحج کی صبح صادق تک رمی نہ کرے تو حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک قضا کے ساتھ دم بھی واجب ہوگا۔ قضا کا وقت پورے ایام تشریق ہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک دم واجب نہیں ہوگا۔ حضرت امام شافعی کو بھی یہی رائے ہے۔ دراصل صاحبین کے نزدیک رمی کوئی موقت عمل نہیں ہے۔ اور دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ مالکیہ کی رائے آغاز وقت کے بارے میں وہی ہے جو حنفیہ کی ہے، یعنی 10 ذی الحج کی تاریخ صبح صادق سے رمی کا وقت جواز شروع ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں امام احمد کی رائے بھی یہی ہے، مگر ان کا مشہور مسلک اس کے خلاف ہے۔ البتہ انتہائی وقت کے سلسلے میں ان کی رائے مختلف ہے۔ ان کے نزدیک غروب آفتاب پر رمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد قضا کے ساتھ دم بھی ادا کرنا ہوگا۔ شافعیہ کے نزدیک یوم نحر کی نصف شب ہی سے رمی کا وقت جواز شروع ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس سے قبل وہ وقوف عرفہ کر چکا ہو۔ ان کے نزدیک وقت کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے: افضل وقت طلوع آفتاب سے زوال تک، وقت اختیار زوال سے غروب آفتاب تک، وقت جواز آخری ایام تشریق تک۔ پیارے دوستو، آپ نے ائمہ کی آراء جان لی۔ اس سلسلے میں بہت سی روایت کتب حدیث میں آتی ہیں جن کو ویڈیو کے لمبا ہونے کے خوف سے شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ البتہ آپ کو بتاتے چلے کہ موجودہ دور میں لوگوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے رفع حرج کے لیے امام ابو حنیفہ سے منقول دوسری روایت زیادہ قابل لحاظ معلوم ہوتی ہے، اور روایات میں تدقیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فعل رسول کو سنت اور فضیلت پر محمول کیا جائے اور باقی وقت کو وقت جواز قرار دیا جائے۔ دوستو، یہ رمی کی حکمت اور مسائل کے حوالے سے گفتگو، یہاں آپ کو ان ستونوں کے بارے میں تفصیل بتانا بھی ضروری ہے جن پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ تو دوستو، یاد رہے کہ حجاج کرام 10، 11 اور 12 تاریخ کو پتھر کے جن 3 ستونوں کو باری باری کنکر مارتے ہیں ان کو جمرات یا جمار کہا جاتا ہے۔ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ یہ منی میں 3 مشہور مقام ہیں جہاں اب دیوار کی شکل میں بڑے بڑے ستون بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتباع میں ان 3 جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جمرہ کی جمع ہے، عربی میں جمرہ چھوٹے کنکر یا سنگریزے کو کہتے ہیں، مگر حج کے موقع پر ان سنگریزوں کو جمرہ کہا جاتا ہے، جو 10ویں، 11ویں، 12ویں بلکہ 13ویں ذی الحج کو 3 ستونوں پر مارے جاتے ہیں۔ پھر خود ان ستونوں کو جمرہ کہا جانے لگا جنہیں یہ کنکر مارے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کنکروں کا اجتماع ہوتا ہے۔ بعض لغت والے کہتے ہیں کہ اجمار کے معنی ہے جلدی کرنا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جن حجاج کے کنکر قبول ہو جاتے ہیں وہ غائب کر دیے جاتے ہیں، صرف غیر مقبول کنکر ہی وہاں رہتے ہیں، ورنہ ہر سال کنکریوں کے پہاڑ لگ جایا کرتے۔ البتہ جو کنکریاں وہ رہ جاتی ہیں ان کو کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے اس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ یاد رہے کہ جمرات کی تعداد 3 ہے۔ جمرۃ الاولیٰ یعنی پہلا جمرہ جو منا سے قریب ہے جمرہ اولیٰ کہلاتا ہے۔ اس ستون کے نام جمرہ اولیٰ بھی ہے اور جمرہ دنیا بھی، کیونکہ مسجد حنیف سے قریب ہے، اسی کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں قیام فرمایا تھا۔ جمرۃ الوسطیٰ بیچ کا جمرہ وسطیٰ کہلاتا ہے، اور جمرہ اخری اخیر کا جمرہ ہے جو مکہ معظمہ سے قریب ہے، یہ جمرۃ العقبہ بھی کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ عقبہ منا شریف کے ایک حصے کا نام ہے اور جمرہ عقبہ اسی ستون کا نام ہے جو اسی جگہ قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں منا شریف میں باہر سے آنے والوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ یوم عقبہ سے مراد ہے عقبہ کے میدان میں تبلیغ کا دن۔ عقبہ پہاڑ کے راستے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ جگہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے اسی لیے اس کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ دوستو خلاصہ یہ ہے کہ منا میں وہ 3 ستون جنہیں حاجی کنکر مارتے ہیں جمرات کہلاتے ہیں۔ مسجد خیف کے قریب جو ستون ہے اسے جمرۃ الاولیٰ کہتے ہیں، درمیان والے کو جمرۃ الوسطیٰ کہتے ہیں اور آخری کو جمرۃ الاخری یا جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ دوست اس کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں ایک شاندار وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ موجودہ دور میں ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے۔ کوئی گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی مالی تنگیوں کا مارا ہوا ہے، کوئی روزگار کی وجہ سے تو کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شادی کے بعد پریشان ہے تو کوئی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ انہی پریشانیوں کے پیش نظر آج اپنے ناظرین کے لیے خاص وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے، اور یہ وظیفہ درود صدقے کا وظیفہ۔ یاد رہے کہ درود صدقہ ایسا عظیم الشان درود ہے جس کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اس کا مال بڑھ جائے تو یہ درود پاک پڑھے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے مال نہ ہو وہ دعا میں یہ درود پاک پڑھا کرے۔ پیارے دوستو، درود صدقہ کا یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب اور پاورفل وظیفہ ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور جس بھی مراد کے لیے کیا جائے گا وہ پوری ہوگی۔ درود پاک کا یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا، اس کو کسی صورت مس مت کیجیے گا۔ درود صدقہ کس درود کو کہا جاتا ہے اور اس درود کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ درود صدقہ کس درود کو کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ درود صدقہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے کی فضیلت اور فوائد کیا ہیں۔ وہ لوگ جن کے مالی حالات تمام تر کوششوں کے باوجود سنبھل نہیں پا رہے، وہ لوگ جن کی روزگار کی تنگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، وہ لوگ جن کو کاروبار میں ترقی نصیب نہیں ہوتی، وہ لوگ جنہیں تمام تر کوشش کے باوجود اچھا روزگار نہیں مل رہا ہے، وہ لوگ جن کے بچوں کی شادیاں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، وہ بچیاں جن کی شادی میں رکاوٹ دہیج کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہے، وہ لوگ جن پر پہاڑوں جتنا قرضہ ہے اور اتارنے کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہی، وہ لوگ جو در در کے دھکے کھا کھا کر تھک چکے ہیں، وہ لوگ جو اب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ غربت ہمارا مقدر ہے، وہ لوگ جو خوشی اور خوشحالی کے دن دیکھنے کو ترس گئے، وہ لوگ جن کو غربت کی وجہ سے دوست بھی چھوڑ گئے ہیں، وہ لوگ جن سے غربت کی وجہ سے اپنے خونی رشتے بھی منہ موڑ گئے ہیں، وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ گئے ہیں، وہ لوگ جو حالات کے مارے ہیں، بے سہارے ہیں، وہ لوگ جو گردش حالات کا شکار ہیں، وہ لوگ جو تنگ دستی کے قید میں گرفتار ہیں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات سے نکلنا ناممکن ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہیں چند فوائد اس وظیفے کے جو کہ درود صدقہ کا خاص وظیفہ ہے۔ اس درود کے حوالے سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے عمل کا طریقہ سمجھ لیں۔ یہ عمل کسی بھی دن کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص دن یا خاص وقت مقرر نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی دن کسی بھی وقت وضو بنا کر حسب توفیق کچھ صدقہ نکال لیں۔ بے شک
زیادہ نہیں تو 10 روپے ہی کسی ضرورت مند، کسی غریب، کسی محتاج کو صدقے کی نیت سے دے دیں، یا 10 روپے کی چینی لے کر چیونٹیوں کو ڈال دیں، یا 10-20 روپے کے چاول لے کر پرندوں کو ڈال دیں، یا کچھ میٹھا خرید کر یا بنا کر بچوں کو کھلا دیں، پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی نیت سے ادا کریں، رب کریم کا شکر ادا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یاد رہیں کہ رب کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اس بات کی گارنٹی ہے، بے شک ہزاروں بار اس بات کو آزما کر دیکھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی پڑھنے کے بعد 1.25 لاکھ مرتبہ درود صدقہ پڑھنے کی نیت کر لیں، اور درود صدقہ 1.25 لاکھ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے دوستو، 1.25 لاکھ کا عدد سن کر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ تعداد آپ نے ایک ہی مرتبہ میں پوری نہیں کرنی۔ روزانہ جتنی بھی تعداد آپ آسانی سے درود صدقہ پڑھ سکیں پڑھتے جائیں، اور تعداد لکھتے جائیں۔ جتنے بھی دنوں میں 1.25 لاکھ آسانی سے مکمل کریں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ درود پاک آپ نے باوضو ہو کر پڑھنا ہے، اور توجہ اور تعظیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے تو اس دن پھر حسب توفیق صدقہ نکالیں، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی نیت سے پڑھیں، پھر رب کائنات کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں، عاجزی و انکساری کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ رب تعالیٰ سے دعا سے مدد مانگیں، رو رو کر دعا کریں۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیں، کیونکہ رب تعالیٰ کو رونے جیسی صورت پر بھی رحم آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنے کریم مالک کی بارگاہ میں عرض کریں، مالک، میں نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری دی گئی توفیق سے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری مالی مشکلات دور فرما دیجئے، دست غیب سے میری مدد فرما دیجئے، میرا قرضہ اپنے کرم سے اتار دیجئے، میری تنگی تنگ دستی دور فرما دیجئے۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ رب تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے حالات کیا تقدیریں بھی بدل دے گا۔ اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو 7 مرتبہ دل سے درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں یا رزاق لکھ دیں اور عمل شروع کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درود صدقہ کون سا ہے، تو اس حوالے سے روایت بھی ملاحظہ فرمائیں اور یہ درود پاک بھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس صدقہ نہ ہو، یعنی راہ خیر میں خرچ کرنے کو کچھ نہ ہو، تو مندرجہ ذیل درود شریف پڑھے، بے شک یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود پاک کا ترجمہ ہے، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں، ان پر درود و رحمت نازل فرما، اور مومن مرد و عورت اور مسلمان مرد و عورت پر درود و رحمت نازل فرما۔ پیارے دوستو، بہت ہی آسان درود پاک ہے، اس کو یاد کر لیں، اور اس درود پاک کا بتلایا گیا وظیفہ اپنی کسی بھی مراد کے لیے، اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے لازمی کریں۔ انشاءاللہ جس مسئلے کے لیے وظیفہ کریں گے اور اس مراد کے لیے کریں گے، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ درود پاک کے ویسے بھی بہت سے فضائل ہیں، اور درود پاک کی کثرت کی بڑی برکات ہیں۔ آپ کو درود پاک کے فضائل و برکات بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ترمذی شریف کی ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کون شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کو قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے؟ اور یہ قربت پانے کا نسخہ بھی کتنا آسان ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں درود پاک پڑھنے کی تاکید بھی ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو کتنا آسان فرما دیا کہ دنیا کے جس کونے سے آپ درود بھیجیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ جائے گا۔ ورنہ خود ہی سوچیں کہ اگر درود کے لیے روزے کی حاضری شرط ہوتی تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا، لیکن اللہ نے شرط نہیں رکھی۔ اب بھی اگر ہم اس عبادت سے کوتاہی کریں تو ہماری کم نصیبی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھا جائے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہارم؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف پڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض کے کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی۔ اللہ اکبر! ایک درود پاک میں اللہ نے کیسی برکات رکھ دی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور ساری مخلوق آپ پر درود بھیجنے میں لگ جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے، جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف مجھ پر پڑھا جاتا ہے وہ پل صراط پر نور بن کے سامنے آئے گا، اور جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ محو ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کتنی بڑی بڑی برکات ہیں جو اللہ نے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے رکھی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان فضائل و برکات سے غافل ہیں۔ آخر میں آپ کا درود پاک کا ایک بڑا معجزہ بتاتے ہیں جس کے بارے میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000، ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم و توقیر بجا لایا، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک حق یہ بھی مشروع کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک
اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ پیارے دوستو، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ درود ایسی بابرکت عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں۔ دوستو، درود پاک کا یہ معجزہ ہے کہ درود پاک وہ عبادت ہے جو سیدھی عرش معلیٰ تک جاتی ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اور اس عبادت کا ثواب کا ذمہ اللہ لے لے، پھر اس کی کیا حد ہوگی، یہ سوچنا بھی محال ہے۔ آئیے سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔